بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ذکر ہر زبان پر ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو پہ کہ جس پہلو کے بارے میں آگاہی کم ہے لیکن بہت بڑا حصہ اس پہلو پر مشتمل ہے، اور وہ پہلو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال۔ بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی دکھتے کیسے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی ساخت کیسی تھی؟ آپ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست قد تھے۔ آپ کے قد میں ایک ہائٹ میں ایک معجزہ تھا۔ آپ بڑوں کے ساتھ ہوتے آپ کا قد ان سے بھی بڑا نظر آتا، آپ چھوٹوں کے ساتھ ہوتے آپ ان سے بھی بڑے نظر آتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک تھا وہ چوڑا تھا، سینہ مبارک چوڑا تھا، جسم میں سینہ اور پیٹ ہموار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے جو درمیان جگہ ہے یہ گوشت سے پر تھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک باریک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ کی کلائیاں دراز تھیں اور آپ کا سر مبارک اس طرح کا تھا کہ جو ایک ذہین و فطین انسان کا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر پر غیر ضروری بال نہیں تھے، یعنی بازوؤں پر اور پنڈلیوں پر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں متناسب تھیں اور تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کا رنگ مبارک نہ بالکل سفید تھا نہ سانولا تھا، بلکہ آپ کے رنگ میں ایک سرخی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کا چاند یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ اب بات کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہر مبارک، جس کو اللہ نے والضحیٰ کہہ کر اس کی قسم کھائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہر مبارک بالکل نہ گول تھا نہ بالکل لمبا تھا، البتہ تھوڑی سی گولائی تھی۔ پیشانی کشادہ تھی، نور سے چمکتی تھی، سیاہ چمکدار پلکیں تھیں۔ آپ کے ابرو جو تھے وہ خمدار تھے اور ان کے درمیان میں بال نہیں تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بھویں کے درمیان ایک رگ تھی، ایک وین تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرمہ استعمال فرماتے تھے عصمت کا، اور اکثر احادیث میں اس کے استعمال موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک پر ایک نور تھا۔ آپ کو پہلی بار دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ آپ کی شاید ناک لمبی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں تھا۔ آپ کے رخسار نرم تھے، لٹکے ہوئے نہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک باریک آبدار تھے، سامنے کے دانتوں میں کچھ شادگی تھی، اور جب آپ بولتے تھے ایک نور جیسا آپ کے منہ مبارک سے، آپ کے دانتوں سے نکلتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک باریک تھی جیسے چاندی کی سفیدی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ جیسا حسین کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال، آپ کی زلفیں 3 طرح کی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں اس طرح کی تھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے بال رکھے، ایک کان کی لو تک رکھے، ایک گردن کے درمیان تک، اور ایک شولڈر تک۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے، شولڈر تک بال ہوں، پھر اس کے اوپر کالا امامہ باندھتے ہوں، سفید رنگ کا امامہ باندھتے ہوں، کیا خوبصورتی ہوگی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا حسن۔ اب بات کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہر نبوت کے بارے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح پیدا فرمایا، آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک مہر تھی۔ وہ مہر کبوتر کے انڈے کی جتنی ابری ہوئی جگہ تھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں اس کے اوپر سیر فانت المنصور، اے نبی جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کی مدد کی جائے گی، یہ تحریر کنندہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک ہم اپنے الفاظ میں نہیں احاطہ اس کا کر سکتے۔ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، سرمگئی آنکھیں، خوبصورت ساخت، لمبی گردن، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، گفتگو میں چاشنی، بات واضح کرتے تھے، دو ٹوک کرتے تھے، مختصر نہ فضول، نرم طبیعت کے تھے، پسینے مبارک میں خوشبو تھی، آپ کی جلد نرم تھی، بالوں میں اکثر تیل لگاتے تھے، امامہ اکثر سفید رنگ کا اور کبھی کبھی سیاہ پہنتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے آپ پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہو جاتے تھے۔
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीने मुबारक समेत तवज्जो फरमाते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोलते वक्त, बात करते वक्त, कलाम करते वक्त दांतों की कुशादा जगह से नूर बतौर मौजा निकलता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बवक्त ज़रूरत पहनी, इस्तेमाल फरमाई कि जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली, जिसको हम आम तौर पर चादर कहते हैं, कमली कहते हैं, वो मुनक्कश पसंद फरमाते थे, जिसमें नक्शो निगार होते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ में खजूर की एक छड़ी रखा करते थे। आप मांग निकालते थे लेकिन एहतमाम नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खाने के अंदर आपका सिरका का इस्तेमाल करना भी साबित है। खजूर, मुर्गी, जैतून का तेल, कद्दू, मिठास, शहद, भुना हुआ गोश्त, दस्ती का गोश्त, सुरीद, सत्तू, सूखी रोटी, नमक मिले पानी में भिगोकर खाना भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का आलम देखिए। एक प्याला था, उस प्याले के इर्द गिर्द लोहे के पतरे लगे हुए थे, आका उससे पानी पीते थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आप जिस कंबल में थे उस कंबल पर पैबंद लगे हुए थे। ये हमारे प्यारे नबी की सादगी और ये हमारे प्यारे नबी का हुस्न। आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। आप शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे हमारे प्यारे नबी कैसे थे, कैसे वो खूबसूरत थे कि लोग दूर से देखते थे और उनका जुमला ये होता था, ये चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। आइए इस कार खैर में हिस्सा डालें, उन लोगों को बताएं कि जो लोग नहीं जानते हमारे प्यारे नबी कैसे थे।